تعریف ان لوگوں کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو سخت ترین ضرورت کیوں نہیں ہوتی۔ ہم اس کے لیے پھر مثال دیتے ہیں، خود نہیں کرتے لیکن مثال دیتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام 3 روزے رکھے انہوں نے، چونکہ اصلین شریفین مریض تھے۔ پہلے دن بھی کھانا نہیں تھا، مزدوری کی گئی، آٹا کچھ لے آئے، روٹی پک چکی تو آ گئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ پہلے دن مسکین آ گیا، دوسرے دن شام کو یتیم آ گیا، تیسرے دن شام کو اسیر آ گیا، تو یہ لوگ آ گئے، انہوں نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ در حقیقت مصداق ہے یؤثرون علی انفسہم کہ وہ اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ سخت ترین ان کی احتیاط نہیں ہوتی۔ اور یہاں بھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں انہوں نے یتیم، مسکین، اسیر کو کھانا دے دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اے یتیمو، اے مسکینو، اے اسیرو، ہم تم سے کسی جزا کے، شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں، تھینک یو شیکو کے ہم طلبگار نہیں ہیں، ہمارا رزق اللہ نے دینا ہے، ہمارا اجر اللہ تبارک و تعالی نے دینا ہے۔ تو اللہ تعریف کر رہا ہے کہ جن میں یہ خوبی پائی جاتی ہے وہی لوگ لا محالہ اچھے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ کہا گیا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو لوگ اپنے آپ کو نفس کی بخالت سے بچائیں، ہر چیز میں روشن خیال ہوں، روشن فکر ہوں، اچھا کام کھانے پینے میں، سلو کرانے میں، لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے میں، جو لوگ اس سے اپنے آپ کو بچائیں بخل سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب ہی یہی لوگ ہیں۔ لیکن جو آدمی اس طرف نہیں کرتا، سلو کی طرف نہیں آتا، اچھے کام کی طرف نہیں آتا، لوگوں کو ملانے کی کوشش نہیں کرتا، مجھے کیا دفع ہو جائے، یہ عام لوگ ہیں، میں تو ان کے ساتھ بیٹھنے ہی گوارا نہیں کرتا، انہیں تو کپڑوں سے بدبو ہو رہی ہے، یہ تو کبھی نہائے نہیں ہے، ان کے گھر روٹی نہیں ہے، میں جاؤں ان کے درمیان سلو کروں، یہ تکبر بھی آ جائے گا، چودراہٹ بھی آ جائے گی، سرداری بھی آ جائے گی، اور یہ سب چیزیں قرآن مجید کی روح سے کسی صورت میں۔ تو شح در حقیقت کہتے ہیں بدترین قسم کی خود غرضی، خواہ وہ طلاق کے معاملہ میں ہو، کھانے کے معاملہ میں ہو، مصالحت کے معاملہ میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شح کو برداشت نہیں کرتا۔ پھر اللہ کہتا ہے سمجھو میں نے قرآن مجید میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ دیکھو قرآن مجید سورہ نون والقلم 29ویں پارے کی آیت ہے کہ ایک آدمی کے پاس، اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، ایک آدمی کے پاس اس کی بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی کے پاس باغ تھا بہت اچھا، میوے تھے اس میں، وہ صبح صبح نماز پڑھنے کے بعد، تہجد پڑھنے کے بعد جاتا تھا، تو غریب مزدور اکٹھے ہو جاتے تھے، وہاں آ کے اس کے ساتھ کام بھی کراتے، کچھ نہ کچھ وہ جو ہے وہ میوے وغیرہ بھی چن کے ان کو دے دیتے۔ وہ جس وقت جاتے تو ان کو کہتے ہیں جھولیاں بھر لو اپنیاں، اس زمانے میں پلاسٹک وغیرہ یہ کاغذ یہ نہیں ہوتے تھے، وہ جھولیاں بھر کے لے جاتے تھے اپنا سارا دن، اس کے بچے بھی وہ بھی کھاتے تھے۔ اب وہ بیچارہ جب وہ دنیا سے جانے لگا، یہ روایت میں ہے، قرآن مجید ابھی شروع ہوتا ہے، جانے لگا تو بیٹوں سے کہا دیکھو اللہ نے مجھے کتنی برکت دی ہے، میں غریب آدمی تھا، ایک ایک کر کے میں نے باغ بنایا، زمین خرید کی، اس کی 4 دیواری دلائی، اس کو بڑا سیٹ کیا، پانی کا انتظام کیا، اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ ہم خود بھی سارا سال کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی دیتے ہیں، بچ جاتا ہے، کنجوسی نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا۔ اب ہوا یہ جس وقت وہ فوت ہو گئے تو 4-5 دن تک تو افسوس رہتا ہے نا کہ ہمارا بابا دنیا سے چلا گیا ہے۔ پھر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو انہوں نے طے کیا کہ کل ہمیں جانا چاہیے، لیکن جس وقت جائیں قرآن مجید کہہ رہا ہے ہم یتخافتون، آہستہ آہستہ ہم قدم رکھیں، راستہ میں بولے نہیں تاکہ ان غریبوں کو پتہ نہ چلے وہ کہیں آ نہ جائے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ صبح صبح بونی ہم کرتے ہیں، اس وقت یہ لوگ آ جاتے ہیں، اس کا تو کوئی تک نہیں نا۔ یہ جتنے تاجر بھی ہیں 12 بجے سے پہلے جائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ابھی تو ہم نے بوڑی نہیں کی آپ آ گئے، ابھی تو ابتدائی ہماری نہیں ہوئی آپ آ گئے۔ وہ کہنے لگے ہم یتخافتون،
آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے، بولتے بھی نہیں تھے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے۔ اب گئے جہاں دیکھا تو باغ ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں کہ ہم راوی کو دیکھیں۔ 29واں پارہ، دیکھا تو باغ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے راستہ بھول گئے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم تو اتنے چھوٹے سے ہوتے تھے، چلتے تھے، بابا کے ساتھ آتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، بابا میں اٹھا کر لے جاتا تھا، تو ہم راستہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو دوسرا ان کو سمجھاتا تھا، پہلا ان کو سمجھاتا تھا کہ جیسے باپ نے کہا ہے اسی طرح کرو، لیکن دوسرا زیادہ شرارتی تھا۔ اور تیسرے چوتھے میں سے بھی ایک اس کو کہتا تھا کہ نہیں غرباء فقراء کا خیال کرو، اور دوسرا جو ہے وہ کافی سخت تھا۔ تو دو سخت تھے، ایک ان کے ساتھ تھوڑا سا کبھی ان کو سمجھاتا تھا، مگر نہیں، صرف بڑا جو ہے وہ کہتا تھا باپ کے وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، باغ ختم، ہر شے ختم۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آگ بھیج دی، اس نے اس کو جلا دیا، اب راکھ تھی، پھر ہم نے ہوا بھیجی، ہوا آئی اس نے راکھ کو اڑا دیا، پھر ہم نے تھوڑی سی بارش کر دی، وہ راکھ کے تصورات ہی ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں باغ تھا یا نہیں تھا۔ وہاں جس وقت آئے تو کہنے لگے اوہو یہ کیا ہو گیا ہے، ہم تو ہمیشہ آتے تھے، اپنی جگہ پر تھا، لیکن اب یہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کا کیا بنا، کہاں یہ باغ چلا گیا ہے۔ تو اس وقت وہ کہنے لگے یا اللہ ہم نے بڑا غلط کام کیا ہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ، جیسے کٹی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس کا نشان تک باقی نہیں رہتا، پورے کے پورا باغ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اصل طاقت اللہ ہے۔ اگر ہمارے پاس 4 پیسے ہیں یا تھوڑی سی چودراہٹ ہے یا ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اصل طاقت اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ وہ توفیق ہی سلب کر لے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس پیسہ ہی نہ رہے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس بولنے کی قوت ہی نہ رہے، کام کرنے کی قوت ہی نہ رہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کسی چیز کے مالک نہیں، اپنے اعضاء کے مالک نہیں، اپنی آنکھوں کے، کان کے مالک نہیں ہے، تو مال کے کیسے مالک ہوں گے؟ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو خالی ہاتھ ہی تھے نا، اور جس وقت جائیں گے اس وقت بھی خالی ہاتھ۔ کیا دنیا کا کوئی آدمی ہے کہ ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، اور جس وقت جائے تو پوری کی پوری دولت اس کے ساتھ قبر میں بھیج دی جائے؟ قبر میں تو ٹیڑھی پیسے ہی کوئی نہیں بھیجتا، بیچارے کو چھوڑ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کفن مل جائے، وگرنہ کچھ لوگوں تو کفن ہی نہیں ملتا۔ تو گویا در حقیقت اللہ بتا رہا ہے بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ، کنجوسی سے بچاؤ۔ مال ہوتا کس لیے ہے؟